أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. دنیا میں جب کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے، جہاں سے وہ چیز مل سکتی ہے ان سے رابطہ کرتا ہے، اور پھر جان، مال، وقت، اس پر جو کچھ خرچ ہونا ہے وہ خرچ کرتا ہے. تو عادت اللہ یہ ہے کہ وہ چیز مل جایا کرتی، چاہے وہ دین کی ہو اور چاہے وہ دنیا کی ہو، چاہے وہ میری اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہو یا میرے کاروبار سے، میرے گھر والوں سے، میرے بچوں سے، یا قوم سے تعلق رکھتی ہو، ملک و ملت سے تعلق رکھتی ہو. جس چیز کو حاصل کرنے کی نیت کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے. ہم اور آپ اگر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو خود ہم کو اپنی زندگی میں نظر آئے گا کہ ہم نے جس چیز کو حاصل کرنا چاہا، پانا چاہا، وہ اپنی محنت، کوشش، دوڑ بھاگ سب کر کے عام طور پر ہم نے ان چیزوں کو حاصل کر لیا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرنے کے بعد بھی وہ حاصل نہیں ہوتی، اور جب وہ ہماری کوشش کرنے کے بعد بھی ہم کو حاصل نہیں ہوتی تب یہ پتہ چلتا ہے کہ دینے والا کوئی اور ہے، اور دنیا میں قانون اور دنیا میں حکومت اور دنیا میں نظام کسی اور کا چل رہا ہے. ہر چیز میرے چاہنے سے نہیں ہو جائے گی. تب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو ملتا ہے. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو اور آپ کو یہ بتایا گیا اور یہ اطلاع دی گئی کہ تم دنیا کے معاملے میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو اس کو دینے میں ہم تمہاری مصلحت پر غور کریں گے کہ یہ چیز تم کو ملنا تمہارے لیے صحیح ہے یا غلط ہے، نفع کی ہے یا نقصان کی ہے. ہم اس پر غور کریں گے. اگر وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہوئی اور تمہارے حق میں ہوئی تو ہم تمہیں دے دیں گے، اور اگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوئی، تمہارے لیے نقصان دہ ہوئی، تو باوجود تمہاری محنت کے، باوجود تمہارے مانگنے کے ہم تم کو نہیں دیں گے. اور یہ کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم پر مہربان ہیں. لیکن دین اور آخرت ان دونوں کے متعلق فرمایا کہ تم جو مانگو گے دے دیں گے. دین کے متعلق، آخرت کے متعلق جو مانگو گے ہم وہ تمہیں دے دیں گے.
یعنی جس کی طلب کرو گے، جس کی کوشش کرو گے، جس کی محنت کرو گے، جس پر جان لگاؤ گے، جس پر مال لگاؤ گے، جس پر وقت لگاؤ گے، دین سے تعلق رکھتی ہوگی، آخرت سے تعلق رکھتی ہوگی، تو وہ چیز ہم تمہیں دے دیں گے۔ تو اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہماری دین سے متعلق اور آخرت سے متعلق کیا طلب ہے، ہم کیا چاہ رہے ہیں، اور جو چاہ رہے ہیں اس کو پانے کے جو اسباب ہیں وہ ہم نے اختیار کیے کہ نہیں کیے۔ مثال کے طور پر کسی سے بھی آپ سوال کریں، ایک عام آدمی سے بھی سوال کریں کہ بھئی تم مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو، مجھے یہ کہے گا کہ جی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ کسی سے بھی سوال کر لیجیے، ایک رکشے والے سے بھی پوچھ لیے، وہ بھی یہی کہے گا اس کے جواب میں کہ بھئی مرنے کے بعد کیا چاہتے ہو، کہ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی تو جو چیز ہم چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کرنے کی ہم نے محنت کیا کی، راستہ کون سا اختیار کیا ہے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ جی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہوں، میں رسول اللہ کے ہاتھ سے جام کوثر چاہتا ہوں، میں کل صحابہ کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سب آخرت سے متعلق سوال ہیں، اور دنیا میں دین کے اعتبار سے اگر کسی سے سوال کیا جائے اور وہ یہ کہے کہ جی میں تقوی والی زندگی چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا مقرب بندہ بن کر جینا چاہتا ہوں، میں تعلق مع اللہ چاہتا ہوں، میں نماز کی لذت چاہتا ہوں، میں ذکر کی لذت چاہتا ہوں، میں گناہوں کی کراہت اور گناہوں کی برائی چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، یہی ساری یہ چاہتے ہیں، دین سے تعلق رکھتی۔ تو اب یہ جو ہماری چاہتے ہیں ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، جو آخرت سے متعلق چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو دنیا میں دین سے متعلق ہماری چاہتے ہیں ان چاہتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہے سوچنے والی چیز۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا اور حدیث قدسی میں بھی فرمایا۔ قرآن میں فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشقت اور پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ پتہ یہ چلا کہ آخرت کی منزلوں کا حصول اور دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا یہ چیز مشکل نہیں ہوگا، یہ آسان ہوگا۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ تو وہ زندگی اختیار کرنا مشکل نہیں ہے، ہم نے مشکل بنا لیا ہے، وہ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح آخرت کی منزلیں، جنت کا مل جانا، رسول اللہ کے ہاتھوں جام کوثر مل جانا، رسول اللہ کا دیدار ہو جانا، پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جانا، داہنے ہاتھ میں نام اعمال کا مل جانا اور جنت میں داخلہ طے ہو جانا، یہ سارے کام یہ مشکل نہیں ہیں، بہت آسان ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں پیسہ کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کر لیں گے تو پیسہ کمانا آسان ہے، محنت کر لیں گے تو پیسہ کمانا آسان ہے۔ دنیا میں مکان بنانا، محنت کر لیں گے تو مکان بنانا آسان ہے۔ تو جس طرح دنیا میں پیسہ کمانا آسان، مکان بنانا آسان، اسی طرح اس دنیا میں تقوی والی زندگی پر اپنی زندگی کو لانا بھی آسان ہے، اللہ کی اطاعت والی زندگی پر اپنی زندگی کو لانا بھی آسان ہے۔ جیسے مال بغیر محنت کے نہیں کمایا جا سکتا،
اور جیسے مکان بغیر محنت کے نہیں بنایا جا سکتا، ایسے ہی تقوی والی زندگی بغیر محنت کے نہیں آ سکتی، ایسے ہی اللہ کا تعلق بغیر محنت کے نہیں ملے گا۔ ہم دنیا کے بارے میں تو اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ دنیا بغیر محنت کے نہیں ملے گی، لیکن دین اور آخرت کے متعلق تصور یہ ہے کہ حضرت کی دعا لگ جائے گی تو کام بن جائے گا، حضرت کی دعا لگ جائے گی تو کام بن جائے گا۔ آج تک کوئی آدمی آپ کو ایسا ملا جس نے دکان میں تالا لگا دیا ہو اور پھر اس کے بعد کسی اللہ والے کے پاس گیا ہو، حضرت بس میں نے دکان تو بند کر دی ہے، اب آپ دعا کر دو اللہ برکت والی روزی دے دے؟ کیوں بھائی؟ ممکن ہے کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی نے آ کر کے یہ کہا ہو کہ حضرت شادی تو نہیں کی ہے میں نے، لیکن بس آپ دعا کر دو، میرا یقین ہے کہ آپ دعا کر دو کہ اللہ مجھے اولاد دے دے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہ نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے ہی میری زندگی میں دعاؤں کے ذریعے تقویٰ نہیں آئے گا، میری زندگی میں دعاؤں کے ذریعے اللہ کا تعلق نہیں آئے گا، میری زندگی دعاؤں کے ذریعے سے گناہوں سے پاک نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے مجھے کوشش کرنی پڑے گی۔ جیسے پیسہ کمانے کے لیے کوشش کرنا ہے، جیسے اولاد حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، ایسے ہی اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، آخرت کو بنانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی، جنت کو پانے کے لیے کوشش کرنا پڑے گی۔ وہ کوشش ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم نے اس کی کیا کوشش کی۔ اللہ والوں کی مجلس میں، دینی مجالس میں، علماء کے پاس، اہل اللہ کے پاس ہم جو جا رہے ہیں، تو اگر سوچ یہ ہے کہ جی بس اب جائیں گے اور وہ دعا کریں گے اور کام بن جائے، دعا مددگار تو بنے گی، لیکن خالص محض دعا سے کام ہو جائے یہ ممکن نہیں۔ ورنہ آپ سوچو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ رسول اللہ جیسا دعا کرنے والا اور صحابہ جیسے دعا کرنے والے، یہ تو وہ دعا کرنے والے تھے کہ ادھر الفاظ نکلتے تھے، ادھر سے قبولیت نظر آتی تھی، ایسے دعا والے تھے۔ جب ان کی خالی دعاؤں پر دنیا میں ہدایت نہیں پھیلی اور دنیا میں حق کا بول بالا صرف دعاؤں پر نہیں ہوا، تو پھر میری اور آپ کی صرف دعاؤں سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ دعا تو اس میں مددگار بنے گی، معاون بنے گی دعا، کہ ہم دعا کریں گے اور کام کریں گے، دعا کریں گے اور محنت کریں گے، تو وہ جو معاونت ہے وہ دعا سے حاصل ہوگی۔ کام بنانے کے لیے تو محنت کرنی پڑے گی۔ ایک آدمی گناہ سے پاک زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو محنت کرنی پڑے گی، نفس سے مقابلہ کرنا پڑے گا، شیطان سے مقابلہ کرنا پڑے گا، غفلت سے مقابلہ کرنا پڑے گا، برے دوستوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، ہر جگہ اسے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ نہ، میں گناہ نہیں کروں گا، تنہائی سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جن کا سبب صرف تنہائی ہے، کہ تنہائی کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جو برے دوستوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان برے دوستوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سینکڑوں گناہ ایسے ہیں جو ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں، ماحول سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔
اب یہ جو مقابلہ ہے یہی محنت ہے کہ مجھے گناہ سے بچنا ہے تو مجھے مقابلہ کرنا ہے، مجھے گناہ سے بچنا ہے تو مجھے مقابلہ کرنا ہے، چاہے وہ برے دوست ہو، چاہے وہ تنہائی ہو، اور چاہے وہ برا ماحول ہو، اور چاہے وہ میری غفلت ہو، اور چاہے اسباب گناہ ہو۔ بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے گناہ ہوتے ہیں، تو اب ان سب سے مقابلہ کرنا ہے اگر گناہ سے بچنا ہے۔ تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے تو اس کے لیے گناہ سے بچنا ضروری، کہ جتنا انسان گناہ سے بچتا چلا جائے گا اتنا زندگی میں تقوی آتا چلا جائے گا، اور گناہ سے بچنے کے لیے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے سماج سے مقابلہ کرنا پڑے گا، بعض مرتبہ خاندان سے مقابلہ کرنا پڑے گا، اجتماعیت سے بعض مرتبہ مقابلہ کرنا پڑے گا، تانے سننے پڑیں گے، بری بھلی سننی پڑے گی، ان سب کو برداشت کرنا پڑے گا، تب یہ تقوی زندگی میں آئے گا۔ تو جو چیز ہم چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ خالی دعا مانگ لینے سے، کہہ دینے سے وہ چیزیں وجود میں نہیں آئیں گی۔ ایک محنت ہے، ایک فکر ہے کہ ہمارے دل و دماغ پر یہ فکر طاری ہو کہ میں گناہوں سے پاک زندگی کیسے گزاروں، میں تقوی والی زندگی کیسے گزاروں، میں اللہ سے محبت میں ڈوب کر اپنے اوقات کیسے گزاروں۔ اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس کو سیکھنا پڑے گا، اس پر وقت لگانا پڑے گا، اور جب اس پر وقت لگے گا، اس پر محنت لگے گی، تب یہ چیزیں زندگی میں آئیں گی۔ اور جیسے جیسے یہ چیزیں زندگی میں آتی چلی جائیں گی تو ہمارا دین بنتا چلا جائے گا۔ پھر زندگی گزارنے کے جو طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وہ سارے طریقے پھر طبیعت کو اچھے لگنے لگیں گے، طبیعت کو اچھے لگنے لگیں گے۔ سنت طریقے پر بیٹھنا، سنت طریقے پر اٹھنا، سنت طریقے پر کھانا، سنت طریقے پر پینا، سنت طریقے پر نکلنا، سنت طریقے پر داخل ہونا، یہ ساری چیزیں پھر طبیعتاً اچھی لگنے لگیں گی۔ بناوٹ نہیں ہوگی، پھر اندر سے اچھا لگے گا کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے، یہ کام ایسے کرنا، یعنی جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا وہ چیزیں اچھی لگنے لگیں گی۔ اور جب سنت اچھی لگنے لگے، سمجھ لو کہ طبیعت شریعت کی طرف چلنے لگی۔ جب سنت اچھی لگنے لگے تو سمجھ لو کہ طبیعت شریعت کی طرف چلنے لگی۔ اور جب سنت سے بیزاری آ جائے، سنت طریقوں میں شرم محسوس ہونے لگے، سنت طریقوں میں شرم محسوس ہونے لگے اور سنت سے بیزاری آ جائے تو یہ سمجھ لو کہ طبیعت سرکش ہو گئی۔ اس لیے یہ زندگی میں غور کرنا ہے کہ ہم کو سنت اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے۔ کوئی کام سنت کے مطابق ہو گیا تو خوشی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کا احساس دل میں ہو کہ الحمدللہ اللہ نے یہ کام سنت کے مطابق کروا دیا۔ اگر اس پر خوشی ہو رہی ہے اور یہ احساس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ سنت پر عمل ہو گیا، تو گویا یہ علامت ہے اس بات کی کہ طبیعت شریعت کی طرف چل پڑی ہے، اور اب سنت اس کو اچھی لگے گی، سنت میں مزہ آئے گا۔ تو اس کی فکر کہ ہم جس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں
اس کے لیے ہم نے کیا محنت کی. ظاہر بات ہے کہ پہلی محنت جو ہم کو کرنی ہے وہ اس بات کی کرنی ہے کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں. مقابلہ کرنا پڑے گا، ہر قدم پر مقابلہ ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے گناہوں کا بازار ہے، گناہوں کی یلغار ہے. اچھے سے اچھا آدمی، نیک سے نیک آدمی آج کے دور میں اپنے کو گناہ سے نہیں بچا پا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑا معرکہ ہے اس وقت کا، اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے کہ انسان اپنے کو گناہ سے بچا لے. اچھا، گناہ سے پہلے اسباب گناہ آتے ہیں، گناہ سے پہلے اسباب گناہ آتے ہیں، یعنی جن کے ذریعے سے گناہ ہوتا ہے. تو ان اسباب گناہ میں ایک تو آلات ہیں، موبائل ہے، ٹی وی ہے، آلات ہیں، کمپیوٹر ہے، ٹیب ہے، لیپ ٹاپ ہے، یہ سب آلات ہیں جن کے ذریعے سے گناہ آئیں گے. اور اسباب گناہ میں ایک سبب تنہائی ہے کہ آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے تو گناہ کا ولولہ پیدا ہوتا ہے، شیطان گناہ کرنے کو اکساتا ہے. تو اب وہ تنہائی میری گناہ سے پاک ہو جائے. اچھا، فوری طور پر کیا کرے؟ ظاہر بات ہے کہ ہم ایک دم سے ایسے تو ہو نہیں جائیں گے کہ تنہائی میں گناہ نہ ہو. تو کیا کرے کہ جب تنہائی میں گناہ کے خیالات آئیں تو تنہائی سے نکل آئے. تنہائی میں جب گناہ کا خیال آئے تو اس تنہائی سے باہر نکل آئے، چار لوگوں کے بیچ میں جا کے بیٹھ جائے، انشاءاللہ وہ گناہ اس وقت ٹل جائے گا. جو گناہ تنہائی کی وجہ سے کرنے کا داعیہ شیطان نے پیدا کیا، وہ داعیہ اس تنہائی سے نکل کے آ جانے پر فوراً ختم ہو جائے گا. کہ تنہائی بہت بڑا سبب آج کی دنیا میں گناہوں کا بن گیا ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا، سب شامل ہیں. اپنے کو تنہائی کے گناہ سے بچائے، اور نہیں بچ پا رہا ہے تو تنہائی سے نکل آئے. تیسری چیز اسباب گناہ میں غفلت ہے کہ جب غفلت طبیعت پر غالب آ جاتی ہے تو گناہ ہو جاتا ہے. اور غفلت کا طبیعت پر غالب آنا یہ ہے کہ انسان آخرت کو بھول جائے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول جائے، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اس کا حساب و کتاب دینے کا خیال دل سے نکل جائے، گناہ کی لذت صرف نظر آ رہی ہو، گناہ کا مزہ صرف نظر آ رہا ہو. یہ غفلت ہوتی ہے. اور اس غفلت کو دور کرنے کا راستہ کہ غفلت دور ہوگی ذکر سے، کہ جب یہ غفلت طبیعت پر غالب آنے لگے تو فوراً اللہ کا ذکر شروع کر دے. اور اس وقت کا سب سے مجرب ذکر جو ہے وہ استغفار ہے کہ آدمی اپنے کو غفلت سے نکال لے. اور اگر ذکر کے ذریعے سے غفلت سے باہر نہیں آ پا رہا ہے تو فوراً اپنے آپ کو کسی دوسرے کام میں مشغول کرے. وہ غفلت جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جا رہی ہے، اگر اس غفلت پر قابو نہیں پا رہا، اپنے ذکر کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے اگر غفلت پر قابو نہیں پا رہا ہے تو فوراً اس کام کو چھوڑ کر کسی دوسرے کام میں لگ جائے، کام بدل دے، انشاءاللہ غفلت دور ہوگی. کہ یہ سبب ہے گناہ کے ہونے کا. پھر برے دوست ہیں جو اس کو گناہ کی طرف لے کر جائیں گے، تو اس کے لیے قرآن نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ دیکھو اچھے دوستوں کے ساتھ رہنا،
سچے دوستوں کے ساتھ رہنا. اگر میں اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے یقین کے اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہوں کہ ایک غافل انسان کو غفلت سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کر دوں، تو پھر میرے لیے یہ بات جائز نہیں کہ میں ایسے دوست کے پاس جا کر کے بیٹھوں، کیونکہ وہ تو پھر مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ دے گا. اگر یا تو میں اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوں کہ میں غافل لوگوں کے پاس جا کر بیٹھوں گا اور میں ان کی غفلت کو دور کر دوں گا، میں گناہ گاروں کے پاس جا کر بیٹھوں گا اور میں انہیں گناہوں سے نکال لاؤں گا. اگر میں اپنی ذات کے اعتبار سے اتنا مضبوط ہوں تو بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے. لیکن اگر یہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں غافل لوگوں کے بیچ میں گیا تو میں بھی غافل ہو جاؤں گا، میں گناہ گاروں کو نکالنے کے لیے گیا تو میں بھی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، ایسے انسان کو ایسے دوستوں کے بیچ میں اور ایسے لوگوں کے بیچ میں جانا اور بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے. اس لیے غور کرے کہ میری دوستی کس سے ہے. صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اچھوں کی دوستی اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی دوستی برا بنا دیتی ہے. نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نماز کے عادی رہو گے، اور بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھو گے پہلے جماعت جائے گی، سب سے پہلے جماعت جائے گی اور پھر جماعت کے بعد پھر نماز جائے گی. طے شدہ بات ہے. اس لیے اب یہ دیکھو کہ میری دوستی کس سے ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے درمیان ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گناہ سے نکلیں تو وہ اپنے دوست دیکھنا پڑیں گے کہ ہم ان دوستوں سے کیسے نکلیں. دوست بدلو، اچھے دوست بناؤ، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے اعمال پر اتنی استقامت دے دے کہ ہم برے لوگوں میں جا کر ان کو برائی سے نکال لائیں گے تو پھر اجازت ہے کہ جا کر یہ کام کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو ایمان لایا اس کو پہلے اتنا مضبوط بنایا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی طرف لے آئے، اور جب یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ یہ اب جن کے درمیان جائیں گے تو یہ ان کے رنگ میں نہیں رنگیں گے بلکہ یہ ان کو لے کر آ جائیں گے، تو پھر ان سے کہا گیا کہ بھئی اب جاؤ، علاقوں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، ملکوں میں جاؤ، اور وہ جہاں گئے وہاں سے لوگوں کو لے آئے. زندگی بدل گئی. اس کی فکر کہ اس کے بغیر وہ چیز حاصل نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. صرف زبان کے بول دینے سے کہ جی ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، ہم متقی بننا چاہتے ہیں، یہ خالی زبان کے بول دینے سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے وہ محنت کرنی پڑے گی جیسی محنت ہم دنیا کو بنانے کے لیے کرتے ہیں، اس پر اپنا وقت لگاتے ہیں. ایسے ہی وقت لگانا پڑے گا. نماز اچھی بن جائے کہہ دینے سے نہیں بن جائے گی، بلکہ نماز کو اچھا بنانے کی محنت کرنی پڑے گی کہ نماز میں استحضار نصیب ہو، نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال دل کے اندر پیدا ہو جائے. پھر نماز میں قرآن، نماز میں ذکر، نماز میں دعا، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہم اس کا استحضار کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں کہ پھر قیام میں مزہ آنے لگے، رکوع میں مزہ آنے لگے، سجدے میں مزہ آنے لگے. اس کی محنت کرنی پڑے گی. اور اس کی محنت کیا ہے کہ تنہائی میں 2 رکعت نماز اللہ کی طرف متوجہ ہو کر روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالے، اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ میں اس 2 رکعت کے ذریعے سے اپنی نماز اچھی بنانا چاہتا ہوں.
اطمینان اور سکون والی نماز. اب یہ خالی بول سے نہیں بن جائے گی کہ میں تقریر کر دوں آپ تقریر کر دیں تو نماز اچھی بن جائے. ایسا نہیں ہوگا. نماز کو اچھا بنانے کے لیے نماز کی محنت کرنی پڑے گی. میرا دل اچھا ہو جائے، دل میں حسد نہ ہو، دل میں غیبت نہ ہو، دل میں بہتان نہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، دل میں گناہوں کی چاہت نہ ہو، دل میں تقوی ہو، دل میں تعلق مع اللہ ہو، دل میں توکل ہو. یہ زبان کے بولوں سے نہیں بن جائے گا. اس دل کو بنانے کی محنت کرنی پڑے گی. اہل دل کے پاس جانا پڑے گا اور اپنے دل کو پاک صاف کرنا پڑے گا. اس کے لیے 85 چیزوں سے اپنے کو روکنا پڑے گا. مرضی کے خلاف، طبیعت کے خلاف قدم اٹھانے پڑیں گے کہ اس کے بغیر دل بنے گا نہیں. کہ دل تو جب تک اس کی چاہت کے خلاف نہیں چلو گے دل نہیں بنے گا. چاہت کو توڑنا پڑے گا کہ نہ، میری چاہت کوئی نہیں، اصل چاہت تو اللہ کی چاہت ہے کہ جو رب چاہتا ہے، جو رب چاہے گا وہ میں کروں گا. جب تک یہ سوچ اور فکر ہماری زندگی میں نہیں آئے گی ہم وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے جس منزل کو ہم چاہ رہے ہیں. اس کی فکر کرنی پڑے گی. اب جب یہ زندگی ان گناہوں سے پاک ہو، غفلت سے نکل آئے، برے ماحول سے نکل آئے، برے دوستوں سے نکل آئے، تنہائی سے نکل آئے، ہاں، جب ان سے نکل آئے گی تب پھر اس زندگی کو گناہ سے بچنا آسان ہوگا. اور جب یہ زندگی ان ساری چیزوں سے نکلے گی تو اس کا اثر دل پر پڑے گا، دل دھلنا شروع ہو جائے گا. اور کل قیامت کے میدان میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ کل قیامت کے میدان میں تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے کام نہیں آئے گا، بلکہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ تمہارا صاف ستھرا دل دیکھنا چاہتے ہیں. اور یہ دل صاف ستھرا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ یہ دل ان گناہوں کے جنجال سے نہ نکل آئے. یہ غفلت، یہ تنہائی، یہ اسباب اور آلات اور ماحول اور برے دوست، یہ سب جنجال ہے جس میں انسان پھنسا ہوا ہے. ایک سے نکلتا ہے دوسرا، دوسرے سے نکلتا ہے تیسرا، تیسرے سے نکلتا ہے چوتھا. ہلاک کو برباد کرنے پر لگے ہیں سب مل کر. اب اس میں سے اس کا نکلنا، جب یہ اس میں سے نکل آئے گا تو کیا ہوگا کہ دل صاف ہو جائے گا. اور جس دن یہ دل صاف ہوا اس دن اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور اس کے دل پر اترنے لگے گا. جس دن یہ دل صاف ہو جائے گا، یہ دل پاک صاف ہوگا تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی نورانیت اس کے قلب پر وارد ہونے لگے گی. اور جب اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور اس کے دل میں داخل ہوگا تو پھر اس کا دل جاگ اٹھے گا، اس کا دل جاگ اٹھے گا اور پھر یہ عشق الہی کا مزہ پالے گا. پھر اللہ سے عشق کسے کہتے ہیں، اللہ سے محبت کسے کہتے ہیں، یہ اس کو سمجھ میں آنے لگے گا جب یہ دل جاگ اٹھے گا. اور اس دل کو جگانے کے لیے وہ جو میں نے عرض کیا ان سب چیزوں سے اس کو نکالنا پڑے گا کہ یہ تو ظاہری گناہ ہیں جو تنہائی میں ہوں گے، برے دوستوں میں ہوں گے اور برے ماحول میں ہوں گے اور برے آلات کے ساتھ ہوں گے، یہ سب تو ظاہری گناہ ہیں. پھر ایک باطنی گناہ ہیں، حسد کا گناہ، کبر کا گناہ، کینہ کا گناہ، بغض کا گناہ، جھوٹ کا گناہ، یہ سب باطنی گناہ ہیں.
انسان جب ان ساری چیزوں سے بچے گا تو اندر سے پھر یہ ساری چیزیں صاف ہوں گی، اور پھر اس کو اللہ سمجھ میں آئے گا، پھر اس کو اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا۔ اور جب عشق سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ سے عشق سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ سے محبت سمجھ میں آ جاتی ہے، تو پھر تمام اعمال جن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے وہ تمام اعمال لذت دینے لگتے ہیں، ان تمام اعمال میں سے مزہ آنے لگتا ہے، اور پھر یہ بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، کہ پھر یہ اللہ کا بندہ جب تنہائی میں بیٹھتا ہے تو پھر گناہ کے خیالات اسے نہیں گھیرتے، جب تنہائی میں یہ بیٹھتا ہے تو اللہ کی یاد اس کو گھیر لیتی ہے، اور ایسا یہ اللہ کی یاد میں ڈوبتا ہے کہ اس کی زبان سے اللہ کا نام نکل رہا ہوتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، پھر یہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ یہ اگر اللہ کی ذات پر قسم کھا لے اور یہ کہہ دے کہ اللہ آپ کو ایسا کرنا ہے، تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دیتے، اس مقام پر اللہ اسے پہنچا دیتے جب اس کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے اور اس کو عشق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ جس چیز کو ہم پانا چاہ رہے ہیں، حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے اس کے لیے اسباب اور اس کے لیے محنت کیا کی ہے۔ شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، شیطان یہ دھوکہ دے دیتا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، کہاں وہ کہاں تم، کہاں اللہ کا عشق اور کہاں تم، کہاں اللہ سے محبت اور کہاں تم، میاں کہاں دیوانوں والی باتیں سوچ رہے ہو۔ شیطان ایسے خیالات پیدا کر کے بندے کو اس ماحول سے نکلنے ہی نہیں دیتا اور اس لذت کو حاصل ہونے ہی نہیں دیتا جو اللہ سے عشق کی ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ مشقت نہیں چاہتا، بہت آسان ہے، بس نیت ہو، ارادہ ہو، اور اس نیت اور ارادے پر محنت ہو کہ اس کو حاصل کرنے کی محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور جیسے جیسے ان ساری چیزوں سے نکلتا ہے تو پھر لا الہ الا اللہ کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ ہے۔ جب اللہ سے عشق ہوتا ہے تو یہ طے شدہ بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق خود بخود اس کی زندگی پر غالب آتا چلا جائے گا، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ پھر سنت میں اس کو مزہ آنے لگے گا، سنت میں اس کو مزہ آنے لگے گا اور سنت اس کو اچھی لگنے لگے گی۔ پتہ کیسے چلے کہ رسول اللہ کا عشق آیا، پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا عشق آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ جب سنت اچھی لگنے لگے اور اللہ کی اطاعت اچھی لگنے لگے، سمجھ لو کہ طبیعت شریعت کی طرف چل پڑی ہے۔ اس کی فکر کرنا، اس پر غور کرنا، محنت کرنا کہ ہم جس طرح اپنی دنیا کو بنانے کی محنت کر رہے ہیں اور دنیا بن رہی ہے، ہماری محنت پر ہماری دنیا بن رہی ہے، ہماری محنت پر ہمارے اسباب بن رہے ہیں، جیسے دنیا ہماری محنت پر بن رہی ہے، ہمارے اسباب پر بن رہی ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم دین بنانا چاہیں، ہم آخرت بنانا چاہیں، ہم اللہ سے تعلق بنانا چاہیں، ہم نبی کی محبت دل میں لانا چاہیں اور کوشش کریں، اور پھر ایسا نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر پتہ یہ چلے گا کہ ابھی صرف زبان پر چاہت ہے، اس کو پانے کے لیے وہ اسباب نہیں اختیار کیے گئے جن اسباب کے ذریعے سے دلوں میں اللہ کی محبت کے چراغ جلا کرتے ہیں۔ اس کی محنت کرنی پڑے گی، اس پر اپنے آپ کو لگانا پڑے گا کہ ہم اپنے آپ کو اس پر لگائیں کہ ہمارا دل اللہ کی طرف
لگ جائے، ہمارا دل سنت کی طرف لگ جائے، ہمارا دل اللہ کی نورانیت سے معمور ہو جائے اور دل کے اندر عشق الہی کے چراغ جل اٹھیں اور ہم اللہ کے عشق میں اتنے ڈوب جائیں کہ پھر ہمارا شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کے امر کے خلاف کسی کام کو کرنے کا دل ہی نہ چاہے۔ یہ ہے مقصود ساری تعلق کا اور ساری اصلاح کا اور ساری مجلسوں کا، ساری چیزوں کا مقصود یہ ہے کہ میرے اور تمہارے دل میں اللہ کے عشق کا چراغ جل اٹھے اور ہم اور تم اللہ سے ایسی محبت کرنے والے بن جائیں کہ اس کا نام لینے میں، اس کو یاد کرنے میں مزہ آنے لگے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی نصیب فرما دے، کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ اپنے عشق کا جام ہمیں بھی اور آپ کو بھی سب کو پلا دے۔